آئیے مسائل کا بیان، اور مسائل کے بیان میں ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ جہاں سجود کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے آغائے سیستانی کی توضیح المسائل اس نئے ایڈیشن کے اعتبار سے، اور 1054 کے لیجیے 1054 اگر پھوڑا یا زخم تمام پیشانی پر، جس کے معانی بیان کیے جا چکے ہیں پیشانی کیا ہوتی ہے، پھیلا ہوا ہو، تو اتنا بڑا نکل آئے خدا نخواستہ الیاذ باللہ من ذالک، اللہ محفوظ رکھے، تو احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ پیشانی کو دونوں اطراف کو، جو پیشانی کے باقی ماندہ حصے یا کسی ایک جانب کو جس طرح بھی ممکن ہو زمین پر رکھیں۔ اگر ممکن ہے یہ سائڈ، ممکن ہے یہ سائڈ، پھوڑا یہاں پہ نکلا ہوا ہے، جس حد تک ممکن ہو اس حد تک پیشانی کے کسی ایک طرف کو یا دونوں طرفوں کو، یہ ہو سکتا ہے کہ دو سجدہ رکھیں، آپ بیچ میں گیپ کر دیں، پھوڑی کی جگہ چھوڑ دیں، ایک سجدہ یہاں آ گیا، ایک یہاں پر آ گیا، اب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے یہ دونوں حصے لگے ہوئے، اور اگر اس کا امکان نہیں تو کوئی ایک سائڈ۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ نماز نہیں چھوڑنا۔ پیغام کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیشانی سجدے گاہ پہ رکھیں تو شکر ادا کریں کہ پھوڑا نہیں ہے، ورنہ کیا ہوتا اگر یہاں پھوڑا نکل آتا؟ ہم سجدہ کرنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، یہ اطمینان کی حالت ہے کہ آپ حالت صحت میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہ کر سکتا ہو، یعنی پورا ایریا کور ہو گیا، یہاں پورا یہ حصہ پیشانی کا انسان کا یہاں پھوڑ نکلا ہوا، یہ ممکن نہیں ہے رکھنا، تو ضروری ہے کہ اپنے چہرے کے کچھ حصے سے سجدہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ اب اتنا جلدی مسئلے کے حوالے سے اپنے آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں کہ بھئی نہیں ممکن نہیں ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک کے بعد ایک قدم ہے، کیا ممکن ہے؟ ایسا نہیں کہ ایک دم آپ کہیں میں سجدہ ہی نہیں کرتا، اشارہ کر لیتا ہوں چہرہ، اور اگر چہرے سے بھی سجدہ کرنا ممکن نہ ہو، یا کہتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ اگر تھوڑی سے سجدہ کر سکتا ہو، یہاں زخم ہے پیشانی پر، نکلا ہوا ہے پھوڑا، نہ یہ لگا سکتا ہے، نہ یہ نہ یہ نہ یہ، مگر سجدہ اشارے والا سجدہ اس میں نہیں چلے گا، ورنہ یہ مسئلہ آگا اتنا بیان ہی نہ کرتے۔ سوچئے ہم اور آپ تو ایک سجدہ کرنے کے لیے اس نے سارے مسائل پر دقت کی ہے، کتنی محنت کی ہوگی۔ کہاں تک پہنچی بات پہنچی تھوڑی سے سجدہ کرے، اور اگر نہ کر سکتا ہو تو پیشانی کے دونوں اطراف سے ایک طرف سجدہ کر لے، اور اگر چہرے سے سجدہ کرنا کسی طرح ممکن نہ ہو، نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر، کہیں ممکن نہیں ادھر، تو پھر ہے اشارے سے سجدہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اشارہ سب سے آخر میں۔ اگلا مسئلہ 1055 1055، جو شخص بیٹھ سکتا ہو، اب یہ کرسی کا مسئلہ آ گیا، کرسی استعمال کرنے والوں کے لیے خاص طور سے، جو شخص بیٹھ سکتا ہو لیکن پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، بیٹھ تو سکتا ہے زمین پر، اور اگر اتنا جھک سکتا ہو کہ جسے عرفاً سجدہ کرنا کہا جا سکے، تو ضروری ہے کہ اتنا جھکے، کتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکے، اور سجدگاہ یا کسی دوسری چیز کو جس پر سجدہ صحیح ہو کسی بلند چیز پر رکھ لے۔ آج کل ایسے اسٹینڈ آتے ہیں سجدگاہ رکھنے کے لیے مخصوص بنے ہوئے، ورنہ گھر میں کتابیں تو ہوں گی، 4 بکس رکھیں اس پہ رکھیں سجدگاہ، اس میں آسانی، یا ایسا کوئی اسٹینڈ کہ جس میں گنجائش ہو اس کو اوپر اور نیچے کرنے کی، کم زیادہ کر سکیں، فولڈ ہو جاتا ہو، کیا پتا کس منزل پر آ کر، یعنی اب آپ جھک کر دیکھیں کتنا جھک سکتے، جتنا جھک سکتے اس سے جو کم جگہ رہ گئی ہے اس کے لیے آپ نے سجدگاہ کو اونچا کرنا۔ پہلے اپنی مومنٹ چیک کیجئے کس حد تک آپ سجدے میں جا سکتے، اس کے بعد اب کتنی جگہ باقی رہے گی زمین سے، اس گیپ کو فل کیجئے، 2 سجدگاہ سے ہو جائے، 4 سے ہو جائے،
ایک کتاب ایک سجدگاہ، 2 کتاب ایک سجدگاہ، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. دقت ہے، رخصت نہیں ہے کہ بس چھوڑو اللہ والی کے، اللہ سب قبول کرتا ہے. پھر کہتے کہ سجدگاہ یا کسی دوسری چیز کو جس میں سجدہ کرنا صحیح ہو کسی بلند چیز پہ رکھے اور اپنی پیشانی اس پر رکھے. لیکن ضروری ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہتھیلیوں اور گھٹنوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کو معمول کے مطابق رکھے. مسئلہ پیشانی کا تھا، مسئلہ نیک پرابلم تھی، گردن کی اس ہڈی میں تکلیف تھی تو یہ جھک نہیں پا رہی، اس کا علاج بتا دیا. باقی جو اعضاء 6 رہ گئے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے، اس کو تو نارمل زمین پر لگائیں جب تک اس بات کے لیے آپ کے پاس امکان رہے. اگلا مسئلہ، مذکورہ فرض میں اگر کوئی ایسی بلند چیز نہ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کچھ ہے ہی نہیں. کچھ لوگ بڑی جلدی سے ہار مان جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے مولوی صاحب، کیا کروں، اشارہ کر لیتا ہوں. کہتے ہیں اگر کوئی چیز نہ ہو جس پر نماز پڑھنے والا سجدگاہ یا کوئی اور دوسری چیز جس پر سجدہ صحیح ہو رکھ سکے، کوئی ڈبہ، کوئی کتاب، کوئی چیز، کچھ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کوئی شخص ہو جو سجدگاہ ہاتھ میں لے کر اونچا کر دے. گھر کے افراد میں، دوستوں میں، احباب میں کوئی ہو، اتنا آپ جھک سکتے ہیں وہ اتنا آپ جھکے. پھر اس نے سجدگاہ اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھی اور آپ نے اس کے ہاتھ پہ رکھی ہوئی سجدگاہ پہ سجدہ کر لی. کہتے ہیں اگر ایسا کوئی شخص بھی موجود نہ ہو جو سجدگاہ کو اٹھائے اور پکڑے تاکہ وہ شخص اس پہ سجدہ کرے، تو پھر ضروری ہے، اب ضروری کیا ہے کہ سجدگاہ یا دوسری چیز کو جس پہ سجدہ کر رہا ہو ہاتھ سے اٹھائے اور اس پر سجدہ کرے. ابھی بھی اشارہ نہیں شروع ہوا، سجدہ ہی ہو رہا ہے. مثلا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ 6 جو اعضائے بدن ہیں ان میں سے ایک ہاتھ کو اٹھا لے اور اپنے ہی ہاتھ کو اٹھا کے سجدہ کر لے. اس حد تک جھک سکتا تھا، جھکا. اس کے بعد سجدہ کا بلند کرنے کے لیے ABCDE کچھ بھی نہیں تھا، تو آخر میں ایس کیا بچا؟ اپنا ہاتھ. اب آئیے، اتنا حساس مسئلہ ہے، ہم بڑی آسانی سے کرسی پکڑ لیتے، بڑی آسانی سے اشارے کے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ہماری اور آپ کی غلطیاں ہیں. ہمیں نماز کو سنجیدہ لینا چاہیے، نہ کہ نماز کو چلتے پھرتے بس ٹھیک ہے ہو گیا، اللہ قبول کرنے والا. ایک بیچارہ اللہ جو ہے نا کام ہی صرف یہی ہے، قبول کرتا ہے. آپ آرڈر کرتے ہیں قبول کرتا ہے. اللہ کون ہوا پھر؟ صلوات پڑھیں محمد والے، وہ قبول کرتا ہے. یعنی ہم الٹا سیدھا جو بھی کر لیں قبول کرے گا. اب آئیے اگلا مسئلہ 1057. اگر کوئی شخص بالکل ہی سجدہ نہ کر سکتا ہو، بالکل ہی سجدہ نہ کر سکتا ہو، اور جتنا جھک سکتا ہو اس جھکنے کو سجدہ نہ کہا جائے. جتنا جھک سکتا ہے اس کے اتنا جھکنے کو سجدہ نہ کہا جائے. یہ سجدہ کہاں ہے؟ اتنا جھکنا سجدہ نہیں کہا جاتا. تو ضروری ہے کہ سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے. سبحان اللہ، یہ سر، خالی سر، یہ سجدہ ہے، اشارہ کرنا. اگر اتنا نہیں جھک سکتا کہ جس جھکنے کو سجدہ کہا جائے تو سر کا اشارہ، سر کا اشارہ. کیا شخصیت کی بات ہے. انسان اگر واقعا عبادت میں سنجیدہ ہو تو سب چیزیں مل جاتی، اور اگر بھاگنا چاہے تو قبلہ بہانے بہت ہوتے. سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے، اور اگر ایسا نہ کر سکے، یعنی یہ سر بھی نہیں ہلتا اس میں، یہ بھی نہیں ہلتا، تو آنکھوں سے اشارہ کرے. آنکھیں، پلکیں ڈاؤن کی، ذکر سجدہ پڑھا، پھر پلکیں اپ کر لی، تو سمجھے آپ اٹھ گئے. ہم تو سوچ رہے ہیں کہیں چھٹی مل جائے نماز کی، چھٹی نہیں مل رہی. آنکھوں تک بات چلی گئی، چھٹی نہیں مل رہی. اور اگر ایسا نہ کر سکے ضروری ہے کہ آنکھوں سے اشارہ کرے، اور اگر آنکھوں سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ دل میں سجدے کی نیت کرے. اللہ
اور جب دل میں سجدے کی نیت کرے گا تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ ہاتھ سے سجدے کے لیے اشارہ بھی کرے. ایک ہاتھ سے یہ کام نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرتا، یہ کام کرتا ہے، تو دل میں سجدے کی کیفیت پیدا کرے، دل سے سجدہ کرے، اور احتیاط لازم ہے کہ ہاتھ سے اشارہ بھی کرے، اور واجب ذکر پڑھے. وہ تو پڑھ سکتا ہے، مسئلہ صرف سر جھکانے کا تھا. ہاں بھائی، یہ اگلا مسئلہ، اگر کسی شخص کی پیشانی بے اختیار سجدے کی جگہ سے اٹھ جائے تو ضروری ہے کہ حتی الامکان اسے دوبارہ سجدے کی جگہ پر نہ جانے دے. کبھی کبھی اسپیڈ سے ایک کے بجائے ڈبل کلک ہو جاتا ہے نا. آپ اتنی اسپیڈ سے سجدے میں گئے کہ ٹکرا کے پیشانی واپس اوپر آئی. اگر کسی شخص کی پیشانی بے اختیار سجدے سے جگہ سے اٹھنے کے بعد سجدے کی جگہ سے اٹھ جائے تو ضروری ہے کہ حتی الامکان اسے دوبارہ سجدے کی جگہ پر نہ جانے دے، قطع نظر اس کے کہ اس نے سجدے کا ذکر پڑھا ہو نہ پڑھا ہو. ایک سجدہ شمار ہو جائے گا. اور اگر سر کو نہ روک سکے، اور بے اختیار دوبارہ سجدے کی جگہ پہنچ جائے تو وہی ایک سجدہ شمار ہوگا. لیکن اگر واجب ذکر ادا نہ کیا ہو تو احتیاط مستحب یہ کہ ذکر ادا کرے. یعنی سیکنڈ ٹائم جو پیشانی بے اختیار چلی گئی تو اگر فرسٹ ٹائم والے میں ذکر نہیں پڑھا تھا تو سیکنڈ ٹائم والے میں ذکر کو پڑھ لے. لیکن ضروری ہے کہ اسے قربت مطلقہ کی نیت سے کہے ذکر کو، اللہ کی قربت کے لیے، نہ کہ واجب سجدے کے ذکر کے طور پر، اور اس کے جزو نماز ہونے کا قصد بھی نہ کرے. یہ وہی مثال جس سے میں نے پہلے دی تھی آپ کی خدمت میں کہ جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، ایسا سجدہ کرنا. یا کبھی کبھی اتنی اسپیڈ سے انسان سجدہ کرتا ہے کہ اپنی باڈی اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہ پاتی. لیکن بہت کم ہے ماشاءاللہ. جتنا سکون سجدے میں پہنچ کے ملتا ہے، ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، بلکہ لوگ تو سو بھی جاتے ہیں، وہ الگ بات. اگلا مسئلہ 1059، جہاں انسان کے لیے یہ اہم مسئلہ ہے، جہاں انسان کے لیے تقیہ کرنا ضروری ہے وہاں وہ قالین یا اس طرح کی چیز پہ سجدہ کر سکتا ہے. جہاں تقیہ کرنا، اپنے آپ کو پوشیدہ کرنا، اپنے مسلک کو چھپانا ضروری اگر ہو تو انسان کے لیے قالین پر سجدہ کرنے کی اجازت. وہ قالین پر یا اسی طرح کی کوئی چیز، فرش پر، کارپیٹ پر سجدہ کر سکتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ نماز کے لیے کسی دوسری جگہ جائے، تقیہ میں ضروری نہیں ہے. یا نماز کو اتنا لیٹ کرے کہ اسی جگہ پر تقیہ کا سبب ختم ہونے کے بعد نماز پڑھے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر تقیہ ہے تو آپ کی ہماری نماز کارپیٹ پہ سجدہ کر کے اس وقت میں ہو جائے گی. نہ تو نماز کو لیٹ کرنا ہے. لیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ مثال دیتا ہوں. بعض جگہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں لوگ بھرے ہوئے، آپ کہتے ہیں اگر میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو میں سجدہ کارپیٹ پہ کروں گا، ان کے ساتھ میں سجدہ کا استعمال نہیں کر سکتا. اب یہ جائیں باہر مسجد سے، نکل جائیں، ختم ہو جائے، کوئی مجھے خوف نہ رہے، پھر میں نماز پڑھوں گا. کہتے ہیں اس کا انتظار بھی آپ نہ کریں. اگر تقیہ ہے تو آپ نماز کارپیٹ پہ سجدہ کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ تقیہ ہو. تقیہ میں ہاتھ باندھنے کا موضوع الگ ہے، کیونکہ ہاتھ باندھنا الگ موضوع ہے. ابھی فی الحال بات ہو رہی ہے کس کی؟ سجدے کی. جیسا جیسا تقیہ کے حالات کا تقاضا ویسے ویسے آپ کے مسائل تبدیل ہوتے. لیکن اگر اسی مقام پر، مطلب اسی ہال کے اندر آپ کے پاس ایک چوائس ہو، چٹائی یا کسی دوسری چیز جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو، اور اگر وہ اس طرح سجدہ کرے کہ تقیہ کی مخالفت نہ ہوتی ہو تو ضروری ہے کہ پھر قالین پر سجدہ نہ کرے. مثلاً صفیں بڑھتے بڑھتے قالین سے جا پہنچی چٹائی تک،
چٹائی کا مطلب وہ جو بنتی ہے تنکوں سے، اس کی بات ہو رہی، وہاں سے سبھے پہنچ گئیں۔ اب آپ اگر وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں تو تقیہ کی مخالفت نہیں ہوتی، اور آپ سجدہ کہاں کر رہے ہوں گے؟ چٹائی کے اوپر۔ پھر آپ قالین پہ آنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ آپ کی نماز صرف تقیہ کی حالت میں آپ سے کہا گیا تھا، لیکن اگر تقیہ میں رہتے ہوئے آپ وہاں کر سکتے ہیں تو یہاں مت کریں۔ بات واضح ہوئی؟ اور آخری مسئلہ آج کی حد تک، بلکہ 2 رہ گئے، ختم کر دیں اس کو، چیپٹر کو۔ اگر کوئی شخص پرندوں کے پروں سے بھرے گدے یا اسی قسم کی کسی دوسری چیز پر سجدہ کرے، اس میں اسپرنگس استعمال ہوتے ہیں مثلا، جس پر جسم سکون کی حالت میں نہ رہے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ ہم نے سنا بچپن میں کہ اگر پلنگ پہ سجدہ نماز پڑھو گے بندر بن جاؤ گے۔ پتہ نہیں یہ محاورہ کہاں سے آیا تھا، آج تک روٹ تلاش کر رہا ہوں اس کا، نہیں ملا۔ یہ شاید اماں ابا نے ڈرانے کے لیے کہا ہوگا کہ بندر بننے سے بچنے کے لیے، اور ہندوستان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بندروں کا ایک عروج رہا ایک زمانے میں، اب بھی کافی ہیں، شاید بچوں کو ڈرانے، بچے ڈرتے تھے بندر سے نا۔ نماز پڑھنی ہے تو پلنگ مت پڑھنا، کہاں پڑھو؟ نیچے پڑھو، زمین کے اوپر۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے ایسے مقام پہ سجدہ کرنا کہ جہاں پر سکون کی حالت میں مل سکتی ہو۔ آپ نے رکھی پیشانی، وہ چلی گئی۔ اب ایسے ہی مسئلہ آتا ہے وہ جو سجدگاہ آتی ہے مہر امین کے نام سے، اس میں لگے ہیں اسپرنگس۔ جب آپ پیشانی رکھتے ہیں تو وہ اسپرنگ دبتا ہے اور آپ کا سجدہ نمبر اور رکعت نمبر سامنے آ جاتا ہے، ڈسپلے پہ آ جاتا ہے۔ تو کیا اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب جی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس پر ایک دفعہ پیشانی رکھنے کے بعد اب سکون میں آ جائے، اب یہ ہل نہیں رہا، جبکہ پروں سے بھرا ہوا، پرندوں کے پر بھر دیے جائیں گدے میں، اس طرح کا گدا جو ہے وہ جیسے ہی آپ سجدہ کریں گے، ایک پر سائیڈ میں ہو گیا، ایک ادھر ہو گیا، تو اور ہی چلے گیا۔ کوئی بھی ایسا گدا جس پر یہ پرابلمز ہو، اس پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر انسان کیچڑ والی زمین پہ نماز پڑھنے مجبور ہو اور بدن اور لباس کا آلودہ ہو جانا اس کے لیے مشقت کا موجب نہ ہو، تو ضروری ہے کہ سجدہ اور تشہد معمول کے مطابق بجا لائے۔ اور اگر ایسا کرنا مشقت کا باعث ہو تو قیام کی حالت میں سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے اور تشہد کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کی نماز صحیح۔ پہلی رکعت میں، اور مثلا نماز ظہر، نماز عصر، نماز عشاء کی تیسری رکعت میں جس میں تشہد نہیں ہے، احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھے اور پھر کھڑا ہو، اس کا نام ہے جلسہ استراحت، یہ واجبات میں شامل ہے۔ سجدے سے سیدھا قیام میں جانے کی اجازت